السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج ضلع نیلم میں جاگران پن بجلی گھر کا اچانک دورہ کیا اور بجلی گھر کی بہتر کارکردگی پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت زراعت اور آئی ٹی جیسے اہم شعبوں کو ترقی دے کر معیشت کو مستحکم کرے گی۔ آج عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور لوگوں نے جانوروں کی قربانی کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور اسپین کے سفیر نے آج لاہور میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی تعاون کے شعبوں میں مواقع کی نشاندہی کی ہے۔ آج نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہو رہا ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سیاسی رہنما امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، نیشنل پارٹی کے صدر عبد المالک بلوچ اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کو ٹیلی فون کیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج آزاد جموں کشمیر کے ضلع نیلم میں جاگران 1 پن بجلی گھر کا اچانک دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے 30.4 میگا واٹ کے جاگران 1 پن بجلی گھر کی بہتر کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس منصوبے کی 1997 سے 1999 کے دوران سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں منظوری اور فنڈنگ دی گئی تھی اور جب سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے۔ نائب وزیر اعظم نے منصوبے کے انجینئرز، ٹیکنیشینز اور کارکنوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور منصوبے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا اظہار کیا، جس سے پاکستان میں توانائی کی قلت پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے۔ جاگران 1 پن بجلی منصوبہ پہلی بار 1995 میں شروع کیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اس پر کام تیز ہوا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جو اس وقت وزیر خزانہ اور قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر کام کر رہے تھے، اس نظر ثانی شدہ منصوبے کو فوری طور پر منظور کرایا اور اس کی بروقت تکمیل یقینی بنائی۔ جاگران 1 پن بجلی منصوبے کا افتتاح اکتوبر 2000 میں ہوا اور اس نے سالانہ 13 کروڑ یونٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنی شروع کی۔ یہ بجلی گھر قومی گرڈ سے 132 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے براہ راست منسلک ہے اور ملک کی توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اخراجات میں کمی اور آمدن میں اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کی جامع کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کمالیہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کو منتقل کی گئی وزارتیں اور محکمے ختم کر دے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی بندش کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت قومی خزانے پر بوجھ بننے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکاری اداروں کی نجکاری سے حکومت پر مالی بوجھ کم ہوگا اور ان اداروں کی استعداد کار بہتر ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے
اور کراچی ایئرپورٹ کو آئندہ ماہ یا اگست میں نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد لاہور ایئرپورٹ کی نجکاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نقصانات میں کمی اور وفاقی حکومت پر بوجھ کم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور یہ اقدامات اس مقصد کے حصول کے لیے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم اخراجات میں کمی اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کی خود قیادت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ 32,000 پرچون فروشوں کا اندراج کیا گیا ہے اور 1 جولائی سے ان پر ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے دیگر شعبوں کو بھی ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پالیسیوں پر عمل درآمد، ٹیکس نظام میں موجود خامیاں دور کرنے، انسانی کردار کم سے کم کرنے کے لیے نظام کی مکمل طور پر ڈیجیٹائزیشن، شفافیت میں اضافے اور بدعنوانی کے خاتمے پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے زرعی شعبے کی ترقی کے حکومت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں اس شعبے کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے، چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دینے اور ان کی سہولت کے لیے گودام تیار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھاد، بیجوں اور زراعت کے لیے اعانت جاری رہے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت فری لانسرز کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اس شعبے کی برآمدات کو $3.5 ارب سے $7 ارب تک بڑھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے منصوبوں کا مقصد زراعت اور IT جیسے اہم شعبوں کی ترقی کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری آج نواب شاہ میں اپنے آبائی بالوجا قوبہ قبرستان گئے اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت نے اپنے والدین کی قبروں پر پھول بھی چڑھائے۔ صدر کی ہمشیرہ فریال تارپور بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا روز بھی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں عید قربان کے دوسرے روز کے حوالے سے تفصیل ہماری اسلام آباد کے نمائندہ نبیلہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے آج دوسرے روز بھی جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ عید کے پہلے دن شروع ہونے والا جانوروں کی قربانی کا سلسلہ کل عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی جاری رہے گا۔ عید کی تیاریوں کی غرض سے شہروں اور قصبوں کی انتظامیہ نے عید کے تینوں دنوں کے دوران صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور آلائشوں اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا مقصد معاشرے میں صلہ رحمی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ لاہور میں عید ایثار کے دوسرے روز کے حوالے سے تفصیل ہمارے نمائندے احمد کمال سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں عید کے دوسرے روز بھی صبح سے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عید کے دوسرے روز گھروں میں مزیدار پکوان تیار کر کے شہری قربانی کے گوشت سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بسیار خوری کی وجہ سے لاہور کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں معدہ کے انفیکشن اور ڈائریا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ عید کے پہلے روز شہر کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ کراچی میں عید قربان کے بارے میں نمائندے فہیم سمرو کی رپورٹ۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع کے چھوٹے بڑے شہروں میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے، جو کل شام تک جاری رہے گا۔ ادھر عید قربان کی مناسبت سے بریانی، کوفتے، قیمہ، باربیکیو، کباب اور دیگر لذیذ پکوان سے شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں اور شہری فیملیز کے ساتھ پکنک پوائنٹس کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور میونسپل اور ٹاؤن کمیٹیز کا عملہ کچرا اٹھانے میں مصروف عمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی تفصیل ہمارے نمائندے جوہر علی سے۔ خیبر پختونخوا میں آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی کی۔ لوگ قربانی کے جانوروں کے گوشت سے انواع و اقسام کے کانے بنا رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ عید الاضحیٰ کو شان شان طریقے سے منانے کی غرض سے سردریاب، شاہ عالم، ناگومان، حاجی زائی اور اکوڑا خٹک میں کنڈ پارک جا کر سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سوات، کالام، بحرین، ناران، کاغان، گلیات اور جھیل سیف الملوک کے خوبصورت مقامات کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ دریا اسناد چیف ایگزیکٹو آفیسر WSSP ریاض خان محسود کی قیادت میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی پشاور میں صفائی آپریشن جاری ہے۔ عوام اپنے علاقوں میں صفائی سے متعلق ہیلپ لائن 1334 پر کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔
اور کوئٹہ میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ثاقب عزیز۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آج دوسرے روز بھی اہل ایمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کا گوشت غربا، مستحق افراد اور خاندان کے افراد میں تقسیم کرتے رہے۔ اسی طرح بچوں نے پارکس، تفریحی مقامات اور میلوں کا رخ کیا جہاں مختلف جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دوسرے روز بھی میونسپل کارپوریشن کا عملہ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے دن بھر مصروف عمل رہا۔ اور اب آخر میں آزاد جموں و کشمیر میں بقرعید کے حوالے سے تفصیلات ہمارے نمائندے خواجہ ممتاز کی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی لوگ عید ملنے ملانے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی طرف جا رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جا رہی ہیں اور ان سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب، دوست احباب اور غربا میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر غریب اور مساکین کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر خواتین اور بچے پارکوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہوا ہے۔ ایس ڈی ایم اے نے سیاحوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سفر اختیار کرنے سے پہلے موسم کی صورتحال چیک کر لیں اور مطلوبہ مقام پر رہائش کے لیے ایڈوانس بکنگ کروا لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیاحوں سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ رات کے وقت سفر ہرگز اختیار نہ کریں۔ طبی ماہرین نے صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے کم مقدار میں گوشت کھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے فہد شیراز سے۔ عید کے دوران زیادہ گوشت کھانا اسہال، بدہضمی، ہیضہ اور پیٹ کے دیگر امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین خوراک نے کہا ہے کہ ایک صحت مند شخص کو ایک دن میں 60 سے 100 گرام تک گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ اس مقدار سے 143 کیلوریز، 3 سے 5 گرام چربی، 26 گرام پروٹین اور کئی ضروری وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ انہوں نے گوشت ہفتے میں صرف 2 دن استعمال کرنے کی بھی تجویز دی۔ ماہرین نے تجویز دی کہ ایک صحت مند شخص ایک ہفتے کے دوران آدھا کلو گوشت کھا سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قربانی کے جانور کا گوشت 12 ہفتے سے زائد فریزر میں نہ رکھا جائے، کیونکہ زیادہ عرصے تک گوشت کو محفوظ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے استعمال سے پہلے گوشت کو اچھی طرح صاف کرنے اور دھونے کی بھی ہدایت کی۔ ماہرین امراض قلب نے بالخصوص دل کے مریضوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کے جگر اور گردے کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان میں کولیسٹرول کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین نے عید الاضحیٰ کے دوران گوشت کے مناسب مقدار میں استعمال کے حوالے سے مزید مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صحت کے اضافی فوائد کے لیے گوشت کم سے کم تیل میں پکائیں اور اس کے ساتھ ادرک، لہسن، ہلدی اور گرم مسالہ استعمال کریں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ پانی اور شکنجبین پینے اور سلاد، سبزیوں اور پھلوں کے زیادہ استعمال کا بھی مشورہ دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اسپین کے سفیر ہوزے انتونیو ڈیورے اور اعزازی قونصل جلال صلاح الدین نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب اور اسپین کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور سیاحت کے شعبوں کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کاروباری ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی غرض سے حکومت کے پائیدار اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اسپین کے سفیر نے پنجاب کے ساتھ مضبوط اقتصادی شراکت داری کے فروغ میں گہری دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے آئندہ بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ڈیرہ بگٹی میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وفود نے وزیر اعلیٰ کو ڈیرہ بگٹی کے عوام کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے آج کراچی کے علاقے ملیر میں جانوروں کے شیلٹر ہوم کا دورہ کیا اور اس اونٹ کے علاج معالجے کا معائنہ کیا جس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ناقابل برداشت ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں اونٹ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ گورنر نے کہا کہ کسی کو بھی ایسے واقعات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے حادثات سے نمٹنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہرن برن اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
برن اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر پروفیسر تحمد اللہ کے مطابق 2 سال قبل قائم کیے گئے سینٹر میں موجود 14 بستروں کی سہولت آنے والے مریضوں کے لیے ناکافی ہے۔ 30% سے زائد جھلسنے والے تشویشناک حالت کے مریضوں کو پشاور کے اس سینٹر میں ریفر کیا جاتا ہے۔ سوات میں سیاحتی مرکز کالام اوشو جنگل میں 2 روزہ سرسبز سیاحتی صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہم کا اہتمام اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پاک فوج کے تعاون سے کیا ہے۔ سیاحوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ شاپنگ بیگز، مشروبات کی بوتلیں، ڈسپوزیبل برتن، کوڑا کرکٹ اور دیگر اشیاء سیاحتی مقامات پر نہ پھینکیں کیونکہ یہ قدرتی خوبصورتی کو خراب کرتی ہیں۔ سوات کی ضلعی انتظامیہ نے سیاحتی پولیس اور عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں تاکہ ضلع بھر میں سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو رہنمائی اور تحفظ فراہم کی جا سکے۔ کالام، بحرین، مدین، مالم جبہ، گبین جبہ، مٹا اور دیگر سیاحتی مقامات کے داخلی راستوں پر ٹورزم پولیس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ سیاح محکمہ سیاحت کی ہیلپ لائن 1422 کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمک کی کان کھیوڑا پنجاب کے ضلع جہلم کے انتظامی سب ڈویژن پنڈ دادن خان کے شمال میں واقع ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالباسط خان سے۔ کھیوڑا پاکستان کی سب سے بڑی اور قدیم اور دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی تاریخ 320 قبل مسیح پرانی ہے، جب اسکندر اعظم کی افواج نے اسے دریافت کیا۔ تاہم اس کی تجارت مغل دور میں شروع ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کان اسکندر اعظم یا اس کے سپاہیوں نے دریافت نہیں کی بلکہ اس کی فوج کے گھوڑوں نے دریافت کی جب وہ پتھر چاٹ رہے تھے۔ اسلام آباد اور لاہور سے 200 کلومیٹر کی مسافت پر یہ کان بذریعہ موٹر وے للہ روڈ سے پنڈ دادن خان جاتے ہوئے للہ انٹرچینج سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیوڑا کی کان سطح سمندر سے تقریباً 945 فٹ بلند ہے اور کان کے داخلی راستے سے پہاڑ کے 2400 میٹر اندر واقع ہے۔ ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد منفرد تفریح اور ایڈونچر کے لیے کھیوڑا سالٹ مائن کا رخ کرتی ہے۔ کالج کے طلباء، عوام اور غیر ملکیوں سمیت تقریباً 230,000 سے 240,000 سیاح متوقع طور پہ یہاں آتے ہیں۔ 1872 عیسوی میں ڈاکٹر وارتھ کی تیار کی گئی مرکزی سرنگ کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کان میں مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی زبردست دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے معدنیات کی ترقی کے ادارے نے فروری 2002 عیسوی میں کھیوڑا سالٹ مائن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا آغاز بھی کیا۔ اس منصوبے کا مقصد سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی اور ان کے خوشگوار قیام کو یقینی بنانا ہے۔ سیاحوں کو مزید سہولت کی فراہمی کے لیے استقبالیہ یا بریفنگ ہال بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ غیر ہموار راستوں کو پختہ راہداریوں میں تبدیل کیا گیا ہے جو سیاحوں کو کان کے داخلی راستے اور ان کے اندر رسائی فراہم کرتی ہیں۔ غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کے لیے مختلف قسم کی دستکاریوں کی تلاش کے لیے کان کے قریب ہی ایک سووینیر شاپ بھی قائم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحوں کے لیے الیکٹرک ٹرین بھی شروع کی گئی ہے تاکہ وہ کان کے اندر معلومات اور تفریح سے بھرپور سواری سے محظوظ ہو سکیں۔ سیاحوں کے لیے ریفریشمنٹ کی سہولیات بھی کان کے اندر دستیاب ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی تعاون کے شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار یورپی یونین، بیلجیم اور لگزمبرگ کے لیے پاکستان کی سفیر آمنہ بلوچ اور بیلجیم کے ترقی کے ادارے انیبل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے درمیان آج برسلز میں ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے ادارے کے ترجیحی شعبوں اور سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ آج نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد امتیازی سلوک، دوسروں کی سماجی و مذہبی روایات سے نفرت اور نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کی طاقت، جس کا مقصد مزید جامع اور پرامن معاشرے کو فروغ دینے کے لیے نوجوان افراد کے کلیدی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے مختلف تقریبات اور پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں اور بھارتی ریاستی دہشت گردی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سمیت ان کے بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔
وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے تقریباً 9 ماہ سے غزہ کا محاصرہ اور ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے باعث ایندھن سمیت اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج سینٹ لوشیا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے افغانستان کو 104 رن سے ہرایا۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم 16.2 اوورز میں 114 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہوگا اور اس ماہ کی 25 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پہلے گروپ میں بھارت، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور افغانستان، جبکہ دوسرے گروپ میں امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ہر گروپ کی 2 بہترین ٹیمیں سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ تمام میچ ویسٹ انڈیز میں کھیلے جائیں گے۔ اولمپئن جیولن تھرو ارشد ندیم انجری اور ویزا مسائل کے باعث فن لینڈ میں ہونے والے ایونٹس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ارشد ندیم لاہور میں ٹریننگ کے دوران ٹانگ کی تکلیف کا شکار ہو گئے تھے، تاہم پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ فٹنس عدم شرکت کا سبب نہیں بلکہ وقت کی کمی کی وجہ سے موسم سے ہم آہنگ نہ ہونا مسئلہ تھا۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے تصدیق کی ہے کہ ارشد ندیم فن لینڈ میں ہونے والے ایونٹس میں شرکت نہیں کریں گے۔ فیڈریشن کے سیکرٹری شاہجہاں کے مطابق ارشد ندیم کو اولمپک سے قبل انجری سے محفوظ رکھنے کے لیے پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ جولائی میں ارشد ندیم پیرس میں ڈائمنڈ لیگ میں شرکت کریں گے۔ اس طرح پیرس اولمپک سے پہلے ارشد ندیم کو کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کا موقع ملے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ چیری پہلی بار گلگت بلتستان سے ہمسایہ ملک چین کو برآمد کی گئی ہے۔ گلگت کے ایوان صنعت تجارت کے مطابق گزشتہ سال ایک چینی وفد نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور اس بات کی توثیق کی کہ GB کی چیری بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے، جس کے بعد باغات کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی مختلف قسم کی اشیاء کا بڑا برآمد کنندہ رہا ہے۔ ملک کی برآمدات میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے عمار امجد سے۔ پاکستان کی اہم برآمدات میں ٹیکسٹائل، چمڑا اور کھیلوں کا سامان، کیمیکل، قالین، چٹائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بڑی مقدار میں چاول، چینی، کپاس، مچھلی، پھل اور سبزیاں بھی برآمد کرتا ہے۔ یہ ملک ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی، دوسری سب سے بڑی خوبانی اور تیل اور تیسری سب سے بڑی کپاس، پیاز اور دودھ کی منڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستان کا شمار اعلیٰ قسم کے باسمتی چاول پیدا کرنے والے بہترین ممالک میں کیا جاتا ہے، جنہیں بعد میں عمان، متحدہ عرب امارات، تھائی لینڈ اور اردن سمیت کئی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ جہاں پاکستان دنیا میں آم پیدا کرنے والے 5ویں بڑے ملک کے طور پر مشہور ہے، وہیں پھل ملک کی دوسری سب سے بڑی برآمدات ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 110 مختلف اقسام کے آم اگائے جاتے ہیں، جس میں چونسا، سندھڑی، دوسہری، انور اٹول، فجری، نیلم، الماس، سانول اور دیسی نمایاں اقسام ہیں۔ ایران، چین، مشرق وسطیٰ، جاپان، ہانگ کانگ اور جرمنی پاکستانی آم کے سب سے بڑے درآمد کنندگان ہیں۔ پاکستان کی برآمدات میں اگلی اہم شے سنگترے ہیں۔ روس، فلپائن، ایران، سری لنکا، انڈونیشیا، سنگاپور، سعودی عرب، کینیڈا، بنگلہ دیش، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات پاکستان سے کینو کے سب سے بڑے درآمد کنندگان میں سے ہیں۔ پاکستان کی سب سے زیادہ نقد آور برآمدات میں کپاس ہے۔ فرانس، روس، اٹلی، اسپین، کینیڈا، برازیل، آسٹریلیا اور ہالینڈ دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان، چین، جرمنی، امریکہ اور برطانیہ کو کپاس بھی برآمد کرتا ہے۔ آلات جراحی بھی ملک کی اہم برآمدات میں شامل ہیں۔ 1,50,000 کی انفرادی قوت کے ساتھ تقریباً 36,000 فرمز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو دیگر آلات کے علاوہ اعلیٰ معیار کے جراحی اور دانتوں کے آلات بھی تیار کر رہی ہیں۔ تھیلے، جیکٹس، پینٹس، جوتے اور چمڑے سے تیار ہونے والی دیگر ملبوسات سب سے زیادہ آمدن پیدا کرنے والی برآمدات میں شامل ہیں۔ پاکستان نے روس، اٹلی، فرانس، کینیڈا، برطانیہ، اسپین، ہالینڈ، آسٹریلیا اور برازیل سمیت بڑے ممالک کو 47 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زائد برآمدات کی۔ پاکستان سالانہ برطانیہ، جرمنی، اسپین، اٹلی اور امریکہ کو برآمد کیے 80 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز مالیت پر مشتمل اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کرتا ہے۔ چین بھی اپنے بڑے شہروں میں پاکستانی فرنیچر کے مراکز کھول رہا ہے۔ پاکستان دنیا میں بہترین فٹ بال تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ فٹ بال فیفا ٹورنامنٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔
اب سنتے ہیں سائنس کی خبریں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق زمین پر موجود آکسیجن کو وجود میں آنے کے لیے تقریباً 20 کروڑ سال کا عرصہ لگا ہے، جس کو سائنسدانوں نے گریٹ آکسیڈیشن ایونٹ کا نام دیا ہے۔ محققین کے مطابق تقریباً 2.5 ارب برس قبل پہلی بار آکسیجن زمین کے ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہونی شروع ہوئی، جس نے ارتقائی مراحل سے گزرنے والے سیارے میں پیچیدہ زندگی کے نمو کے لیے اسٹیج سیٹ کیا۔ یونیورسٹی آف یوٹا سے تعلق رکھنے والے جیو کیمسٹ کی رہنمائی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں جنوبی افریقہ کے ٹرانسوال سپر گروپ کے مرین شیلز کا مطالعہ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے کوئی نیا خطرہ نہیں۔ سائنسدان مسلسل عالمی اقوام کو خبردار کرتے رہے ہیں کہ وہ اسے کم کرنے کے لیے اہم اقدامات کریں۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے دنیا بھر کے لوگوں کی قلبی صحت کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ جامع کارڈیالوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق انتہائی درجہ حرارت، سمندری طوفان اور دیگر خطرناک موسمی واقعات یہ سب دل کے امراض اور اس کے باعث اموات کی بڑھتی ہوئی شرح کی بڑی وجہ ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق گلگت بلتستان، خلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار میں مطلع جزوی برآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم خطہ پٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں مری کے مقام پر 10 ملی میٹر، راولپنڈی میں 9 ملی میٹر، اسلام آباد 8، اٹک 6 اور جہلم میں 1 ملی میٹر۔ کشمیر میں راولہ کوٹ میں 5، کوٹلی 1، خیبر پختونخوا میں دیر 4، پشاور 3، کلام 3 اور چترال میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بلائی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پٹوہار، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گجرانوالہ 47، ڈی آئی خان، منڈی باؤدین اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 29، لاہور 45، کراچی 36، پشاور 39، کوئٹہ 36، مظفر آباد 42، گلگت 34، اسکردو 29، سری نگر 33، جموں 44، لے 24، پلوامہ 33، اننت ناگ 32 اور شوپیاں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج ضلع نیلم میں جاگران پن بجلی گھر کا اچانک دورہ کیا اور بجلی گھر کی بہتر کارکردگی پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت زراعت اور IT جیسے اہم شعبوں کو ترقی دے کر معیشت کو مستحکم کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور اسپین کے سفیر نے آج لاہور میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہو رہا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔